آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سامعین، قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی لکھی ہو۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت انسان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس شکل یا مصیبت کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ جو چیز واقع ہو جاتی ہے وہ پھر جاتی نہیں، اسے آپ ریورس نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی طرف سے مشکل آن پڑی ہے تو اسے جانے میں وقت تو لگے گا، تو کیوں نہ اسے صبر کے ساتھ قبول کر لیا جائے، وقت گزر ہی جائے گا۔ کون سی چیز ہے جو اس دنیا میں چاہیے؟ کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے، تو کیا دکھ اور غم بھی ہمیشہ ہی رہے گا؟ نہیں، اس کا بھی وقت معین ہے، یہ بھی چلا جائے گا، یہ دن بھی بدل جائیں گے، حالات بھی چینج ہو جائیں گے۔ اس لیے مشکل اور مصیبت کے وقت کوڑنے اور غم و غصہ کرنے کی بجائے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، تو پھر اس میں اجر عظیم بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بڑائی ہے، ہر طرح کے حالات میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے غم یا تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی میں محبوب ترین چیز واپس لے دوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر سے کام لے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ یعنی خاص طور پر جب انسان کی کوئی بہت ہی پیاری چیز اس سے چھن جاتی اور اس پر وہ صبر کرتا۔ اب ہر انسان کی پیاری چیز مختلف ہو سکتی ہے، ہر شخص کی زندگی میں مختلف چیزوں کی اہمیت ہوتی، کسی کو دوست پیارے ہوتے ہیں، کسی کو ماں باپ اور بہن بھائی پیارے ہوتے ہیں، گھر یا کاروبار پیارا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ اب اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے کے لیے تو ہے نہیں، جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر انسان کیا کرے؟ تو پھر اللہ کا فیصلہ سمجھ کر یہی دعا کرے کہ اے اللہ، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تو میرے دل کو تھام لے اور مجھے صبر عطا فرما دے۔ تو یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے غم کو آسان فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو کوئی بھی مصیبت پہنچے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے، اور جو چیز اس سے چھن جاتی ہے اس سے بہتر اسے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برصغیر کے ملکوں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش میں اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، پرانا ٹیلی ویژن دے کر نیا ٹیلی ویژن حاصل کریں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پرانے کے بدلے میں نیا ٹیلی ویژن مفت میں دے دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ رقم دے کر ہی نیا ٹیلی ویژن ملتا ہے۔ بہرحال پرانے ٹیلی ویژن کے جانے پر ہمیں افسوس نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ٹیلی ویژن ہماری پسند کا ہوتا ہے، لیکن نیا ملنے پر ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب وقت کے ساتھ ساتھ پرانا بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جو شخص تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو وہ چیز جو چھن گئی تھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں اور ان میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انسانوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کی، پھر جو ان سے کم ہیں، اور پھر جو ان سے کم ہیں۔ یعنی جس پر بڑی آزمائش آتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے ہی قریب ہوتا ہے۔ اب عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس پر آزمائش آئی ہے تو یقیناً اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، کوئی گناہ کیا ہوگا۔ اپنے گناہ انسان بھول جاتا ہے، یہ بہت ہی غلط سوچ ہے۔ کسی مسلمان بہن بھائی پر تکلیف آ جائے تو صرف اس کی برائیاں نہیں سوچنی چاہیے
بلکہ اس کے لیے بھلائی اور خیر کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے بارے میں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی پکڑا گیا ہے تو ہم بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں بچا دیا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے۔ کسی کے بارے میں برا سوچنے اور بدگمانی کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی انسان پر تکلیف کیوں آئی ہے۔ ہاں، اپنے پر آئے تو ضرور سوچئے کہ کوئی گناہ تو نہیں کیا، تاکہ توبہ استغفار کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دین کی مضبوطی یا کمزوری کے حساب سے آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پکا ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق ہی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو انسان پر تو آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں اور ان سے اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آزمائشیں اسے اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان آزمائشوں کا طلبگار رہے۔ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر صبر سے کام لینا چاہیے۔ عام طور پر بہت زیادہ غم اور دکھ کسی انسان کے انتقال کر جانے پر ہوتا ہے۔ ایسے میں صبر کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر انسان صبر کرتا ہے تو اسے اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ خاص طور پر کوئی عورت اگر اپنے بچوں کی وفات پر صبر کرے، کیونکہ عورت کے لیے بچے کی وفات بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ارشاد فرمایا، اگر کسی عورت کے 3 بچے انتقال کر جائیں اور خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس پر کسی خاتون نے عرض کیا کہ اگر 2 بچے انتقال کر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، یعنی اپنی زبان سے ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناپسند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، اور نہ ہی دل کے غم کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ اس کے باعث عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا کہ میت کے گھر والوں کے رونے پیٹنے پر میت کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ سامعین، دنیا میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، قیامت کے روز انہیں اپنے صبر پر عظیم اجر حاصل ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز دنیا میں عافیت سے رہنے والے جب آزمائش میں مبتلا لوگوں کو ملنے والے اجر کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری کھال کینچی سے کاٹ دی جاتی اور ہمیں بھی آج یہ اجر ملتا ہے جو صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ باقی اعمال پر بھی انسان کو ضرور اجر ملے گا، لیکن صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ دیکھ کر رشک کریں گے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ بھی اسے صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب انسان پر غم، دکھ اور تکلیف آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی دی گئی نعمتوں کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ صرف جانے والی چیز کا دکھ نہیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا گیا ہے اور کیا ابھی باقی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ابھی تک جو باقی ہے وہ زیادہ ہے جانے والی چیز کے مقابلے میں۔ اسی طرح انسان پر جب غم اور تکلیف آئے تو اس وقت دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس سے دل کھلتا ہے اور غم کم ہوتا ہے۔ غم کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ نماز اور صبر اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ صدقہ کرنا فائدہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بلا صدقے سے آگے نہیں جا سکتی۔ صدقہ ان بلاؤں کو بھی دور کرتا ہے جو آنے والی ہے، اس لیے یہ عادت بنا لیں کہ روزانہ تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی ضرور صدقہ کریں گے۔ ویسے تو ہم روٹین میں چیزیں دیتے رہتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ نیت کریں صدقہ دینے کی کہ یہ چیز میں اللہ کے نام پر صدقہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کوئی بھی ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیجیے۔ اب صدقے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کالا بکرا ہی ہو، جیسے بر صغیر کے ملکوں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش اور کئی دوسری جگہوں میں صدقے کا مطلب کالا بکرا ذبح کرنا سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کووں اور چیلوں کو گوشت ڈالتے ہیں،
یہ ضروری نہیں ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی جائے، حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، چاہے پانی اور گلاس آپ کا نہیں، لیکن جو عمل آپ نے کیا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے، تھوڑا تھوڑا صدقہ یعنی شعوری طور پر نیکی کر کے دوسروں کا دل خوش کرنے کی کوشش کرنا آپ کی اپنی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کسی کو خوش کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمیں خود کو فراغت سے بچانا چاہیے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور مشغول رکھیں۔ غم اور دکھ وہاں زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں جہاں فراغت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، لیکن اس راضی رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے دعا نہ کی جائے۔ بے قراری کی حالت میں تو دل سے خالص دعا نکلتی، آرام اور سکون کی حالت میں تو انسان نماز پڑھ کر جلدی جلدی دعا مانگتا ہے اور اٹھ جاتا ہے، یہ کوئی دعا ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تو اس وقت انسان کے اندر روح سے جو سچی دعا نکلتی اور جو سچی پکار آتی ہے وہ عام روٹین میں نہیں آتی۔ اسی طرح انسان کو بے غرض ہو کر دوسروں کی کوئی خدمت کرنی چاہیے، کوئی ذرہ برابر بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کا بدلہ ملے گا، تو ایسا کام کرنے سے آپ کو بے حد روحانی خوشی نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے